اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم دوسرا سپارہ سیقول السفہاء کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے۔ دوسرے پارے کا آغاز تحویل قبلہ کے اعلان سے ہوتا ہے۔ تحویل قبلے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو قبلے کا رخ تھا مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل کر بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا۔ تحویل قبلے کا مقصد بھی واضح کر دیا جاتا ہے کہ اب امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر حق کی قولی اور عملی، قولی یعنی کہ قول کے ذریعے، اور عملی اور عمل کے ذریعے جو ہے وہ شہادت پیش کرے، یعنی اعلان کر دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ ان کا دیا ہوا نظام ہی برحق ہے اور اس نظام کو عملاً قائم کرنے کی جدوجہد کرنا ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اس فریضے کی ادائیگی میں لگا کر یہ شہادت اپنی پوری کی، اور آخری وقت میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 کے مجمع سے گواہی لی تھی کہ اے لوگو گواہ رہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اور روز محشر بھی گواہی دیں گے۔ تحویل قبلہ کے بارے میں اہل کتاب کے منفی رویے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر یاد دلا رہے ہیں، تمہیں شرک اور جاہلیت سے پاک کر رہے ہیں، حکمت اور مہارت سے تمہاری تربیت کر رہے ہیں، حکیمانہ رہنمائی کی اور ایسی قیادت کی جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں نہ پہلے ملتی ہے نہ اس کے بعد آج تک مل سکی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آیات جو آتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا، بنی اسرائیل کی طرح احسان فراموشی نہ کرنا، میری نعمتوں پر شکر گزار بننا اور ان کا حق ادا کرنا۔ حق ادا کیسے کیا جا سکتا ہے میری پیاری بہنوں؟ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اوقات کو، اپنی طاقت اور اپنے علم کو اور اپنی دولت کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیں۔ تمہیں اقامت دین کے لیے جہاد کرنا ہوگا، شہادتیں پیش کرنی ہوگی، اور شہیدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے اس کی راہ میں تم جان مال آمدنیوں کے گھاٹے سے ضرور آزمائے جاؤ گے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور صبر کا طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے میری پیاری بہنوں۔ 2 نماز رکعت حاجت، اور پھر جو حاجت کی دعا ہے پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد جو ہے ضرور کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی اور رضا جو ہے آپ کے مقدر میں ہو۔ اہل کتاب نے اللہ کے کام کو چھپایا، حقیر دنیا کے اصول کے لیے انہیں بیچا، ان کے لیے لعنت کی بوچھار یہاں بتائی گئی اور سخت عذاب ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں۔ اور یہاں ہمارے لیے اس طرز عمل میں جو ہے کیا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس رویے سے، اس عمل سے بچ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ چھپائیں۔ تمہارا اللہ بس ایک ہی اللہ ہے، وہ اللہ ہے اور رحمان الرحیم بھی ہے۔ کائنات میں اس کی نشانیوں پر غور کر کے اسے پہچاننے والوں کے لیے ہی عقل مندی ہے۔ رہنما اور لیڈر سوچ سمجھ کر بنانا، باطل لیڈروں کی پیروی نہ کرنا، ورنہ ان کے پیچھے جہنم میں چلے جاؤ گے جہاں
یہ باہم دست و گریباں ہوں گے۔ شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ فحش اور منکرات کی طرف راغب کرے گا۔ گلے کے جانوروں کی طرح نہ بن جانا جو ہاں کے پکارے سوائے کوئی آواز نہیں سمجھتے اور کچھ بھی عقل سے کام نہیں لیتے۔ قرآن کو سمجھنے اور سننے کے باوجود وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی حلال اور حرام جو قوانین ہیں ان کی پیروی کرنا ہے، صرف حلال اور طیب کھانا ہے۔ اہل کتاب کی طرح اللہ کی آیات کو بیچ کر حرام نہ کھانا، ان سے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گیا ہے اور روز محشر نہ ان کی طرف رخ کریں گے نہ انہیں پاک کریں گے۔ استغفر اللہ۔ روزوں کی فرضیت، احکامات، مقاصد، تقوی اور تشکر، اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا گیا۔ اس میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور تقوی کی روش اختیار کرنے کے لیے روزے رکھو۔ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار والی زندگی اختیار کرو۔ تو روزہ جو ہے اس کو اس طرح رکھنا گویا کہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا مجھے اجر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا کہ تم اچھے طریقے کے ساتھ اسے نبھاؤ۔ اور اگر تم مسافر ہو یا بیمار ہو تو پھر ایام اخر کا لفظ آیا ہے کہ اس کو دوسرے دنوں میں پورا کیا جائے۔ جن احکامات کا پہلے علم نہیں تھا لیکن قرآن کو ترجمہ پڑھنے سے علم ہوا تو فوراً اس کو اپنے عمل کا حصہ بنانا۔ مصائب میں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا۔ کوئی بھی تکلیف پریشانی لاحق ہو تو پھر کیا کہنا ہے میری پیاری بہنوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ دیا جل رہا تھا کہ ایک دم اس کی لائٹ جو ہے وہ بجھ گئی۔ دیا بجھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف تو پہنچی ہے نا، اندھیرا ہو گیا، تو ہر کام جس پر تکلیف پریشانی آئے تو یہ وظیفہ ضرور اپنی زبان پر لے آئیں۔ اچھا، شیطان کا جو سب سے بڑا ہتھیار یہاں جو ہے بیان ہوا اس کو ایک ٹپ کے شکل میں اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ کیا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان وہ جدائی ڈالتا ہے، اپنے ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتا ہے۔ اس کے سکنجوں سے محفوظ رہنے کے لیے کوشش کیجئے کہ جب وہ آپ کو پھسلائے بہکائے تو پھر اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے شیطان مردود سے، کیونکہ اپنی خاندانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اس کے وسوسوں اور اس کی اکساہٹوں سے چکنا رہنا ہوگا۔ آگے فرمایا اللہ آگے جو ہے وہ قصاص کا قانون بتایا گیا کہ قاتل کو انصاف کے ساتھ جو ہے سارے تقاضے پورے کرنے کے بعد لازماً سزا دی جائے، لیکن ایک قتل کے بدلے کئی لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، کیونکہ ایک قاتل کو سزا دے کر گویا معاشرے کو جرائم سے محفوظ بنا لیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ لہٰذا قرآن سے خصوصی شغف، تلاوت، فہم کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ بتایا گیا کہ اللہ بہت قریب ہے، دعائیں سنتا ہے، اور اس رمضان میں تو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ انسانوں کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی نازل فرمایا،
قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، کیونکہ اس کا زیادہ اجر جو ہے، بہت ہی زیادہ اجر اس وقت بن جاتا ہے جب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ خاندان کی مضبوطی پر اسلام بہت زور دیتا ہے۔ نئی نسل بہترین محبت کے ماحول میں پرورش پائے، لہٰذا اس میں کہا، سب سے پہلا حکم جو آیا اس کے بارے میں کہ مشرکات اور مشرکین سے نکاح نہ کرو۔ نکاح ایک ایسی سیڑھی ہے، ایسا معیار ہے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ زندگی کے ساتھی اہل ایمان ہونے چاہیے، یعنی دولت، خاندان اور حسن کی بجائے ترجیح ایمان کو دو۔ اس کے بعد ناپاکی میں یعنی حیض کی حالت میں عدت کا ذکر کیا گیا۔ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے 3 ماہ کی عدت اور بیوہ عورت کے لیے جو ہے 4 ماہ 10 دن کی عدت فرمائی۔ یہ کام عورتوں مردوں دونوں کے لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان پر غور و فکر کریں، جاننے اور ان کے مطابق اپنی گھریلو زندگیوں میں پیش آنے والے مسائل کو آسان انداز میں حل کریں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بیک وقت 3 طلاقیں مذاق بن چکی ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ طلاق دے کر تنگ نہیں کر سکتے، اذیت نہیں دے سکتے، گھر سے نکال نہیں سکتے، اور فرمایا اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ۔ اور اللہ نے یہ نعمت جو ہمیں قرآن پاک کی صورت میں دی ہے اور حکمت کی جو آیات دی ہیں ان کو یاد رکھو۔ 3 مہینے طلاق کی صورت میں اور بیوہ کی صورت میں 4 مہینے اور 10 دن کی عدت ہے۔ عدت میں نکاح کا پیغام اشارہ کنایا دیا جا سکتا ہے، لیکن نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے غصے سے ڈرایا گیا ہے۔ یہاں پھر حکم دیا ہے کہ اگر صرف نکاح کے بعد طلاق دے دی ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تب بھی دل جوئی کے لیے عورت کو کچھ نہ کچھ ضرور دو۔ اگر عورت کا حق مہر جو ہے وہ مقرر کیا جا چکا ہے تو پھر نصف مہر عورت کو ضرور ادا کیا جائے گا۔ اللہ نے یہ کام جو دیے ہیں اس لیے کہ آپس میں احسان کریں، خصوصاً مردوں کو بھلائی، فیاضی اور نرمی کا حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ بیوہ عورت کو گھر سے نہ نکالنے اور 1 سال تک نفقہ دینے کا حکم ہے۔ ان احکامات کے درمیان میں نماز کی آیات ہیں۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے جس طرح سے نماز فرض ہے، آئلی احکام بھی اسی طرح ہی فرض ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کی ایک اہم جنگ کا تذکرہ بھی آیا ہے آخر میں، اور اسی کی روشنی میں یہاں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قیادت کا اسلامی معیار بتایا گیا ہے کہ اچھی قیادت وہ ہے جو جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط ہو، لیکن اس کے پاس علم بھی ہو، جرأت و استقامت بھی ہو، دانش مندی بھی ہو، اپنے لشکر کی صلاحیتوں سے واقف ہو۔ اور مومنین کے اس گروہ کا تذکرہ کیا گیا جو قلیل تھا لیکن مطلوب اوصاف سے متصف تھا، لہٰذا اللہ کی مدد سے اور انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں وہ کثیر گروہ پر غالب آیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا۔